مذہب اسلام میں اپنے اسلاف اور بزرگان دین کی تاریخیں بھلائی نہیں جاتی ہیں، ان تاریخوں کو یاد رکھی جاتی ہے۔ تو یہ سارے اعمال، قربانی کرنا، حج کے دنوں میں مزدلفہ، مینا اور کنکریوں کو مارنا، پھر وقوف مزدلفہ، وقوف عرفات، یہ سارے اعمال یادگار ہیں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اعمال کے۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کی تقریر کا عنوان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مقدس سیرت پاک اور ان کی ذات پاک کو بنایا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیسے ان کی ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ اس خلیل کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے اس آیت کریمہ کے تحت کنز الایمان میں یہی ترجمہ فرمائے ہیں کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ یاد رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کا قریب ہوتا ہے، اللہ اتنی ہی آزمائشیں اس بندے سے لیتا ہے، اتنی ہی مصیبتیں، اتنی ہی پریشانیاں اسی انداز سے اللہ ان کو دیتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو قرب الہی میں خاص ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ان سے امتحان اور آزمائش لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں گے، تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کی دشواریاں، کیسے کیسے آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے لی، اور ہر موڑ پہ، ہر جگہ آپ کامیاب نظر آتے ہیں۔ کہیں بھی آپ نے گلا شکوہ یا بے صبری کا مظاہرہ نہیں فرمائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں بخار ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، کوئی معمولی بیماری لگ جائیں تو صاحب ہم اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ یہ شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، یہ سارے نیک اعمال کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیوں بیماریاں لگ گئیں۔ یاد رکھنا، یہ بیماریاں ہمارے لیے رحمت بھی ہے۔ ہم نے ایک نوعیت سے دیکھا کہ یہ ہمارے بدن کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ بیماریاں بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش اور امتحان بھی لیتا ہے کہ بندے ہر حال میں نے اچھا رکھا تو جب تو وہ مجھ سے خوش تھا، اب ذرا پریشانیاں بھی دے کے دیکھوں یہ مجھ سے اس عالم میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو نادانستہ طور پر کچھ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کر کے رب کی بارگاہ میں حرف شکایت اپنی زبان کو کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں تیری نماز بھی ادا کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃیں بھی دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، یہ سارے نیک اعمال کرتا ہوں، پھر بھی میرے اوپر یہ پریشانیاں۔ تو یاد رکھنا، آپ لاکھ کوشش کرو، جو مقدر میں ہے وہی ہوگا، اور جو مرضی مولا ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں، خواہ وہ خوشی کے ایام ہو یا مصیبت اور پریشانی کے ایام ہوں، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ایک ہی لفظ رب کی بارگاہ میں ہمیں کہنا ہے کہ مولا تیری مرضی یہی ہے تو پھر میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ ہمیں حرف شکایت یا اپنی زبان کو شکایت کے طور پر رب کی بارگاہ میں نہیں کھولنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں اور کس طرح سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی امتحانات آپ سے لیا، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں آپ ہر جگہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد کریم ہیں۔ شہر بابل میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، یاد رکھنا، اور آپ جس دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے وہ نمرود لعین کا دور تھا، جو بڑا ظالم بادشاہ تھا اور بڑا جابر قسم کا بادشاہ تھا، جنہوں نے خدائی کا اعلان کیا تھا اور مجبوراً لوگ اسے خدا مان کر کے ان کے سامنے پیشانیوں کو جھکایا بھی کرتا تھا۔ یاد رکھنا، نمرود ایک ایسا بادشاہ جو پورے روئے زمین پر ان کی حکمرانی تھی، حکومت تھی۔ تاریخ کے آئینے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی حکمرانی پورے روئے زمین پر تھی، ورنہ بادشاہ بہت ہوئے، ایک خطے کے لیے ہوئے، ایک ملک کے لیے ہوئے، ایک ریاست کے لیے ہوئے، لیکن یہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری روئے زمین پر، پوری دنیا پر تھی۔ ان میں سے 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اور 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں۔ جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ان میں حضرت
سلیمان علیہ السلام کا ایک نام آتا ہے اور دوسرا نام حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے۔ اور کافر میں جو دو بادشاہ گزرے ہیں، ایک بخت نصر ہے اور ایک نمرود لعین ہے، یہ دو ایسے کافروں میں بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی حکومت پوری روئے زمین پر تھی۔ لیکن یاد رکھیں، شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ دیکھیں، ان کی حکومت، ان چاروں بادشاہوں کی حکومت صرف اس دنیا کی اس روئے زمین پر تھی، پوری کائنات پر تھی۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ ان کی حکومت صرف اس پورے روئے زمین پر نہیں، صرف اس عالم پر نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو دونوں عالم کا حاکم بنایا، دونوں عالم کی حکومت عطا فرمائی۔ یاد رکھنا، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اوروں کو حکومت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی دی ہے، صرف اس دنیا اور اس عالم کی دی ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو دونوں عالم کا تاجدار بنایا ہے، دونوں عالم کا حاکم بنایا ہے، دونوں عالم کا بادشاہ بنایا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی حکومت صرف روئے زمین پر ہے۔ نہیں، جیسی حکومت آپ کی اس پورے روئے زمین پر ہے، ایسے ہی عالم آخرت پر بھی آپ کی حکمرانی ہے۔ تو دونوں عالم کے اگر کوئی دلہا ہے تو وہ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ کے گہرے دوست ہیں۔ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان اور آزمائش لیا۔ ہر امتحان میں اور ہر آزمائش میں آپ کھڑے نظر آتے ہیں، ہر جگہ آپ کامیاب نظر آتے ہیں۔ اب آپ تاریخ کا آئینہ پلٹیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کتب تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کس طرح سے ان سے امتحان لیا، اور ہر جگہ اور ہر موڑ پہ آپ کامیاب نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، ابھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے۔ ذرا پیدائش کے وقت کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کس شان سے جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت حالات وہاں کی کیسی تھے، اس وقت وہاں کے معاملات کیسے تھے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہمارے اور آپ کی پیدائش ہوتی ہے، ہمارے یہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جس دور میں، جس زمانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہونی تھی، یاد رکھنا اس وقت معاملہ یہ تھا کہ یہ جو ظالم نمرود بادشاہ تھا، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جنہوں نے لوگوں کو اپنے سامنے جو سجدے کرواتا تھا، لوگ مجبوراً ان کے سامنے سجدے بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، اتنا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، لیکن انہوں نے ایک دن خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ آسمان کا ایک ستارہ ہے جو کافی منور اور روشن ہوتا ہوا ان کو نظر آیا، اور اس ستارے کی روشنی کے سامنے انہیں آسمان کے چاند کی روشنی پھیکی نظر آنے لگی، آسمان کے سورج کی روشنی دھیمی نظر آنے لگی، انہیں آسمان کے ستاروں کی روشنی بہت کمزور نظر آنے لگی۔ ایسے معاملات کو یہ خواب دیکھنے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے، خوب پریشان ہوا اور سوچا کہ اس خواب کی مجھے تعبیر پوچھنی چاہیے، اس خواب کی مجھے تعبیر لینی چاہیے۔ اس دور میں نجومی اور کاہنوں کا دور تھا، لوگ ستاروں کے چال دے کر کے اس کے ذریعے سے جو وہ نجومی لوگ بتاتے تھے، علم نجوم ایک علم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ لوگ بتاتے تھے کہ اب بارش ہونے والی ہے، اب فلاں پریشانی آنے والی ہے، اب ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، نمرود نے اپنے دربار میں بہت سارے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا جو علم نجوم میں بڑے ماہر تھے، ان لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ سنو، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان کا ایک ستارہ کافی منور ہوا، کافی روشن ہوا، اور اس کی روشنی کے سامنے آسمان کے چاند و سورج کی روشنی دھیمی پڑ گئی، آسمان کے ستاروں کی روشنی دھیمی پڑ گئی ہے، کافی منور خوب روشن میں نے دیکھا ہے۔ تب جا کر کے اہل جو نجومی اور کاہن تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ ایک بات بتائیں آپ کو ہم۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس دور میں اب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو اہل زمین کے دین کو بدل ڈالے گا، جو تمہاری حکومت کو تار تار کر دے گا، جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، اور تمہاری دولت، تمہاری شہرت، یہ سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ تم نے جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں سے سجدہ کروا رہا ہے، یہ سارے ٹھاٹ باٹ، یہ ساری شوکت اور یہ ساری شان تمہاری ختم ہو جائے گی۔
گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا بس آگے آپ دیکھو، لیکن اس خواب کی تعبیر یہ ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اس ظالم بادشاہ نے تمام ورکروں کو بلایا، سارے رعایا کو، تمام لوگوں کو دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد اعلان عام کیا کہ آج سے کوئی بھی مرد اپنی عورت کے قریب نہیں جائے گا، مرد و عورت میں دوری کر دی گئی، تاکہ اب کوئی کسی کے نطفہ کسی خاتون کے شکم میں نہ چلا جائے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ اعلان کر دیا گیا، اور مکمل اس پر انہوں نے سپاہیوں کو لگا دیا کہ اس پر نگرانی رکھو، یہ خبردار آج سے کوئی بھی مرد اپنی عورت کے قریب نہیں جائے گا، اور کوئی بھی عورت اپنے مرد کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ اعلان عام ہو گیا، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت فرمائے، اللہ جسے چاہے کہ یہ پیدا ہو، کائنات ایک جانب ہو جائے، پھر کائنات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے یہ دم مار سکے، اللہ کی مرضی کے خلاف عمل کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی والدہ ماجدہ کی شکم میں آ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد یاد رکھنا مسلمانوں، ادھر اعلان ہو چکا ہے کہ کوئی بھی مرد عورت کے قریب نہ جائے، اور کوئی بھی عورت اپنے مرد کے قریب نہ جائے۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوا اس ظالم بادشاہ کی جانب سے کہ جتنے بھی خواتین حمل سے ہیں، ہر ایک گھر کا جائزہ لو، ہر خاتون کا جائزہ لو، اور تمہیں یہ پتہ لگاؤ، پوری لسٹ تیار کرو کن کن گھروں میں عورتیں حمل سے ہیں۔ یاد رکھنا، اور جب جب ان کی تاریخ حمل یعنی حمل کی بچے کی پیدائش کا وقت ہے، اس پر کڑی نظر رکھی جائے کہ دیکھو ان کی جانب اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور لڑکا پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اسے ختم کر دیا جائے۔ اس طرح سے وہ جو آنے والا بچہ ہے جو ہماری حکومت اور سلطنت کو برباد اور ختم کرے گا، خاتمہ کر دے گا، اس طرح سے وہ بچہ اس روئے زمین پر نہیں آ پائے گا۔ یہ ان ظالموں کی سوچ تھی، یہ ان جابروں کی فکر تھی کہ وہ بچہ اس طرح سے دنیا میں نہیں آ پائے گا۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ جسے پیدا کرنا چاہے، اللہ جسے دنیا میں بھیجنا چاہے، ان ظالموں کی کیا بس کی ہے کہ انہیں آنے سے کوئی روک سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم میں ہیں، ماں کے شکم میں آپ پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عام خواتین کو حمل کے وقت جیسے پیٹ باہر آتا ہے، پیٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خاتون حمل سے ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، کسی خاتون کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کی والدہ حمل سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب یہ قانون لگ گیا ہے کہ اب کوئی بھی لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سپاہیوں کو ہر گھر کے دروازے پہ لگا دیا گیا ہے، عورتوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، خبردار لڑکا کوئی پیدا ہو تو اسے بچانا نہیں ہے، فوری طور پر اسے ختم کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، لڑکی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دینا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے، ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن جس ماحول میں آپ کو آنا تھا وہاں کے ظالم بادشاہ کی جانب سے یہ پورا آرڈر اور حکم تھا کہ فوراً قتل کر دیا جائے، بیٹا پیدا ہو اور بیٹی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی رازدارانہ طور پہ آبادی سے نکلتی ہے اور ایک جنگل میں جا کر کے ایک غار میں ایک تہخانے میں چلی جاتی ہے۔ صاحب وہاں پہ بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ پورے غار کے اندر ایک ایسا نور آتا ہے جس کی وجہ سے پورا غار نور سے منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہے کہ پھر میں نے اپنے گود میں دیکھا کہ چاند جیسا حسین لڑکا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا چمکتا ہوا چہرہ ہے، پیشانی چمک رہی ہے، اور چمکے کیوں نہ، اس لیے کہ آنے والا حضرت ابراہیم کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے جد کریم ہے جن کی پیشانی میں کسی عام انسان کا نور نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا نور چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا حسین اور جمیل خوبصورت بچہ گود میں لے کر کے آپ مسکرا رہی ہے، کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہی ہے، کبھی رخساروں کو بوسہ دے رہی ہے۔ پھر ایک جانب دل میں خیال آتا ہے آبادی میں لے کر کے جاؤں گی تو یہ ظالم کے سپاہی میرے بچے کو مار ڈالیں گے، اور نہ لے کر کے جاؤں، اگر گار ہی میں رہ جاتی ہوں پھر وہاں پہ میری تفتیش ہوں گی، میری تلاش ہوں گی کہ وہ کہاں ہے، تو کہیں وہ ظالم ڈھونڈتے ہوئے مجھے اس غار میں نہ آ جائے، پھر یہاں بھی میرے بچے کو وہ اس طرح سے قتل کر دیں گے۔ آخر کرے تو کرے کیا؟ دل میں خیال آتا ہے کہ اب ایک کام کرنا پڑے گا، اس بچے کو اسی غار میں چھوڑ کر کے
میں आबादी में चली जाऊंगी, फिर राजदाराना तौर पे जब मुझे वक्त मिलेगा आकर के बच्चे को दूध पिला के फिर वापस चली जाऊंगी। फिर ये खतरा दिल में आता है कि अगर मैं इस जंगल में, इस बयाबान वादी में, इस तहखाने में, इस गार के अंदर इस मासूम से बच्चे को अगर अकेले छोड़ करके जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जंगली दरिंदे, भेड़िए और शेर आकर के मेरे बच्चे को खा ना जाए, अपना लुक्मा अजन न बना ले। आखिर करे तो करे क्या? आखिरकार आपने यही फैसला किया कि इसी गार में छोड़ करके जाना है। अल्लाह जो चाहे अपने मेरे बच्चे के साथ करे, लेकिन अल्लाह इसकी हिफाजत और निगहबान बनने वाला, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाने वाला। अब ये दिल में ख्याल करके अपने बच्चे को दूध पिला करके, याद रखना मुसलमानों, जब बच्चा पैदा होता है, जब महीना 2 महीना यहां तक के साल, 1.5-2 साल तक का बच्चा होता है, हर लम्हा उस बच्चे को मां की जरूरत होती है और मां भी ऐसे बच्चे को छोड़ करके कहीं अकेले रह नहीं सकती है। लेकिन याद रखें, हालात ऐसी है तो करे क्या? आखिर बच्चे की जान को बचाना भी है, बच्चे को उन जालिमों के पंजे से बचाना भी है। वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की मां क्या करती है, बच्चे को वो इस गार में रख करके और ऊपर बाहर आती है, बाहर आने के बाद एक पत्थर को लेती है जो गार के मुंह में रख देती है कि कोई कीड़ा मकोड़ा जाकर के मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंचाए, कोई दरिंदा अंदर जाकर के मेरे बच्चे को अपना खाना, अपना लुकमा ना बना ले। इस गरज से पत्थर का एक टुकड़ा आप उस गार के मुंह में रख देती है। उसके बाद अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में दे करके आपकी वालिदा माजिदा आबादी में आ जाती है। किसी को खबर नहीं है कि इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, किसी को पता नहीं है कि इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। याद रखना मुसलमानों, 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजर जाता है। 3 दिन के बाद मां अब अपने औलाद को याद करके अब रह ना सकी। मां की ममता आप जानते हैं कि औलाद के हक में कैसी होती है। फौरन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की मां राजदाराना तौर पे फिर आबादी से बाहर आती है, फिर उस गार के करीब जाती है। जब करीब पहुंचने वाली थे, क्या देखती है कि चारों जानिब से गार के शेर और दरिंदे घूम रहे हैं। आपके दिल में ख्याल आया, हो सकता है कि इन दरिंदों ने मेरे बच्चे को खा लिया होगा, इन शेरों ने मेरे बच्चे को छीन फाड़ करके अपना लुकमा बना लिया होगा, इसलिए कि जंगली दरिंदे हैं, इन्हें इंसानी खुशबू से समझ जाते हैं ये मेरा लुकमा है, इसे मुझे खाना चाहिए, मेरे बच्चे को खा लिया होगा। तेज कदम के साथ जब आप गार के करीब हिम्मत से जाती है, आपने पत्थर हटाया तो आपने क्या देखा कि मेरा बच्चा अभी तक जिंदा है और अपने अंगूठी को मुंह में लेकर के चूस रहा है। तब आपको समझ में आया कि मेरे ये शेर और दरिंदे जो गार के चारों जानिब से घेरे हुए हैं, ये मेरे बच्चे को खाने के लिए नहीं बल्कि मेरे बच्चे की जान की हिफाजत के लिए यहां पे खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह चाहे तो दुश्मनों के जरिए से भी अपनों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ने उन दरिंदों के जरिए से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की हिफाजत फरमाई है। याद रखना, आप तेज कदमी के साथ गार के अंदर जाती हैं, आपने क्या देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अंगूठे को मुंह में लेकर के चूस रहे हैं। जब आपने अंगूठी को निकाला है तो आपने क्या देखा कि अल्लाह की कुदरत से आपके अंगूठी से दूध भी निकल रहा है और मीठा शहद भी निकल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह से अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाता है। फिर उसके बाद माँ राजदाराना तौर पे हमेशा हफ्ता दिन बाद या 3-4 दिन के बाद आती है, दूध पिला के चली जाती है। बाज रावियों ने लिखा है 4 साल तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार ही के अंदर रहे। बाज ने लिखा है कि 12 साल तक आप गार ही में रहे और बाज उलमा ने लिखा है कि 14 साल तक आप गार ही के अंदर रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक रिवायत में आता है कि आप हर माह इतने लंबे होते थे, इतने बढ़ जाया करते थे, जैसा आम बच्चे साल में जितना बढ़ा करते हैं इतना आप 1 महीने में बढ़ जाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आप मुकम्मल तौर पे अच्छे अंदाज से बोलने के काबिल हुए और साहब आप अच्छे बुरे की तमीज फरमाने लगे, जब आपको हर चीज समझने लगे, उसके बाद आपके वालिदा ने फरमाया, बेटा अब आबादी में चलना है, अब तुम्हें अपनी बस्ती में जाना है, अब तुम्हें लोगों के बीच में जाना है। माँ अपने बेटे को लेकर के गार के अंदर से बाहर आती है। याद रखना मुसलमानों, बाहर आने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि जानवर चढ़ रहे हैं, घास खा रहे हैं। माँ से कहता है, माँ एक बात तो बताओ, इन जानवरों का मालिक और रब कौन है? यहाँ रब के माने पालने के मुराद है, यानी इनके पालने वाले कौन है, इनका मालिक कौन है? माँ ने कहा, बेटा इनका मालिक वो है जो हम में से है, जो इसका मालिक है, जो इनके रखवाली करता है, अपने घर में रखता है, घास खिलाता है और चरागाह तक लेकर के आता है। कहा उनके मालिक के मालिक कौन है? कहा फिर उसका मालिक कौन है?
ہے؟ کہا اس کا مالک کون ہے مجھے کیا معلوم۔ پھر ماں سے انہوں نے کہا ماں ایک بات بتاؤ میرا پالنے والا کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا میں تمہارا پالنے والی ہوں، میں تمہیں دودھ پلاتی ہوں، میں تمہارے تمام تر چیزوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں، اس کا مطلب میں تمہارا پالنے والی ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا اے ماں آپ کے پالنے والے کون ہے؟ کہا تمہارے والد، وہ محنت کر کے کما کر کے لاتے ہیں، میری تمام تر اخراجات تمام تر خواہشات پوری کرتے ہیں، جو لگتا ہے گھر میں وہ لے کر کے آتے ہیں، اس کا مطلب میں تم کو پالنے والی اور مجھے تمہارے والد پالنے والے۔ اب پلٹ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ماں میرے والد کے پالنے والے کون ہیں؟ آپ مجھے پالتی ہیں، آپ کے پالنے والے میرے والد ہیں، پھر میرے والد کے پالنے والے کون ہیں؟ ماں خاموش ہو جاتی ہے، فوراً آپ کے والد گرامی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس بچی کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ اہل زمین کا دین بدل دے گا اور اس ظالم بادشاہ کی تخت کو اور ان کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ بچہ ہو نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں، اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہی بیٹا ہے، وہی بچہ ہے جو اہل زمین کے دین کو بدل ڈالے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا یہ مغرب کے وقت آپ باہر تشریف لاتے ہیں آبادی میں، آپ نے کیا دیکھا؟ آسمان کا سورج جب غائب ہوا ہے، جب شام ہوتی ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے تو صاحب آسمان پہ ستارے نمودار ہوتے ہیں، قرآن پڑھے ستارے نمودار ہوتے ہیں، چاند طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے پھر آسمان کا سورج آتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ نے قوم کو کیا دیکھا؟ یہ قوم شرک میں مبتلا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ جب سورج غروب ہو گیا، آسمان پہ ستارے نمودار ہوئے ہیں تو یہ لوگ ان ستاروں کو پوجنے لگتے ہیں، ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے معبود ہے، ہم اس کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ ستارے جب غائب ہو گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے لوگو تم اسے اپنا معبود مانتے ہو جو کبھی نکلے پھر غائب ہو جائے، ارے جو غائب ہو جائے وہ معبود کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہا کہ تم سورج کی پرستش کرتے ہو، یہ کبھی غروب ہوتا ہے پھر کبھی یہ ڈوب جاتا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو کہ چاند کبھی ظاہر ہوتا ہے پھر یہ غائب ہو جاتا ہے، ارے جو غائب ہو جائے وہ خدا ہونے کی شان اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، جو ڈوب جائے وہ خدا ہونے کی شان اپنے اندر نہیں رکھتا ہے۔ یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ارے تم ڈوبنے والے کو خدا مانتے ہو، خبردار اسے خدا مت مانو، ارے جو ڈوبتی کو سہارا دے وہ خدا ہوتا ہے، چاند کا جو مالک اور خالق ہے اسے خدا مانو، ستاروں کا جو خالق و مالک ہے اسے اپنا خدا مانو، آسمان کے سورج کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ حکم الحاکمین ہے، وہ ایک ہے، ان کی عبادت کرو، ان کی پرستش کرو، ان کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ، یہی اصل حق ہے بندگی کا۔ یاد رکھنا اللہ کی وحدانیت کا پرچم آپ لہرانے لگتے ہیں، سارے لوگ سمجھ گئے کہ صاحب یہی وہ بچہ ہوگا جو اہل زمین کا دین بدل دے گا۔ سارے ایک کے سامنے آپ بتوں کے تعلق سے فرمانے لگے یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے، تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان مصنوعی خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، خبردار یہ خدا بننے کے لائق نہیں، یہ معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، ان کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں ان کے سامنے اپنی ان پیشانیوں کو جھکانے چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ نے گھر کا آپ نے جائزہ لیا ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ قرآن پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کے چچا جن کا نام تاریخ میں آزر آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا تھا، مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچتا بھی تھا، اور صاحب ان کا حال یہ تھا بتوں میں انہوں نے کوالٹی بنایا تھا کہ یہ بت لے جاؤ گے یہ تمہارے کاروبار میں برکت کرے گا، یہ بت لے جاؤ گے اس کی عبادت کرو گے یہ تمہیں بیماریوں سے بچائے گا، یعنی فلا فلا حاجتوں کے لیے فلا فلا بت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں، اپنے گھر میں جب آپ نے دیکھا کہ میرے گھر میں میرے چچا خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچتے بھی ہیں، یاد رکھنا مسلمانوں آپ نے اپنے گھر سے پہلے تبلیغ کا معاملہ شروع کیا۔ آپ نے کہا میرے چچا ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ایسے کو اپنے معبود کیوں بناتے ہو جو نہ تمہارا کچھ سن سکتا ہے، نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اور نہ کچھ فائدہ ہے تمہیں، ذرہ رتی برابر یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، پھر تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھنا مسلمانوں یہاں سے ہمیں ایک مجاز ملتا ہے کہ تبلیغ اگر آپ کو کرنی ہے، اصلاح آپ کو کرنی ہے، آپ کو سدھار پیدا کرنی ہے تو ذرا اپنے گریبان کو بھی جھانکیں، ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھیں، ذرا میرے گھر کے
ماحول کیا ہے. آج کتنے لوگ ہیں 4 مہینے کے لیے دلی اور بھوپال جا کر کے تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر کا جائزہ لو تو صاحب بیوی کسی اور کی جانب تکتی ہے، بیٹی کہیں اور پہ جا کر کے عیاشیاں کر رہی ہے، بیٹے کہیں اور اچھا عیاشیوں کے اڈے کو آباد کر رہے ہیں، اور صاحب یہ نکل گئے 4 ماہ میں، صاحب یہ نکل گئے بھوپال اور دلی کے چکر لگانے. یاد رکھنا اگر تبلیغ ہی تمہیں کرنی ہے تو پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو، اپنے گھر میں جو گندگی ہے اسے دور کرو، پھر اپنے گھر کی اصلاح کے بعد پڑوسی کو دیکھو، اپنے محلے کو دیکھو، اپنے آبادی کو دیکھو، تب تمہارے اندر سے صحیح تبلیغ ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا میرے چچا اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں، اور صاحب ان کے جو قاعدہ ہے یہ کیا کر سکتا ہے، یہ سارے کوالٹی بھی یہ بنا کر کے سب کو بتا بھی رہے ہیں. یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سنتا بھی نہیں، یہ دیکھتا بھی نہیں، یہ صاحب تمہیں کچھ بھی رتی برابر فائدہ نہیں دے سکتا ہے، پھر ان کی کیوں عبادت کرتے ہو. تب ان کے چچا نے کہا تھا اے پیارے خلیل اگر آپ ان سے کہہ دو اور یہ آپ کے کلمہ پڑھ لے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے، آپ کے خدا پر ایمان لے کر کے آئیں گے. کہا واقعی؟ کہا ہاں واقعی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے گہرے دوست ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، مولا ان بے جان مورتیوں کے اندر، مولا ان بے جان مورتیوں اور دیویوں اور ان کے معبودوں کے اندر مولا قوت گویائی عطا فرما تاکہ یہ کلمہ پڑھ لے اور انہیں سمجھ میں آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر دعا فرماتے ہیں، ہر بت کے اندر سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ معجزات دیکھنے کے بعد ان کے چچا کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن صاحب ایمان نہ لا کر کے انہوں نے کہا اے ابراہیم تم بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہو، تم نے جادو کر دیا، یہ سارے بے جان بت بولنے لگے ہیں. اب صاحب یہ کہہ کے انہوں نے بات کو ٹال دیا، ایمان نہیں لایا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ کی جانب سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے، امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، آبادی میں آئے ہیں، ہر طرف شرک ہی شرک ہے، اللہ کہنے والا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. یاد رکھنا مسلمانوں اتنی کٹھن اور اتنے مشکل وقت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہراتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ ایک خدا ہے، انہی کی ہمیں پرستش کرنی ہے، انہی کی ہمیں عبادت کرنی ہے، انہی کے سامنے اپنے مقدس پیشانی کو جھکانا ہے. مسلمانوں تھوڑی سی میرے اوپر پریشانی آ جائے، ایک ظالم بادشاہ چند دنوں کے لیے ہمارے سر پہ آ گئے، ہم تلملا اٹھے تھے، ہم صاحب بے صبر ہو گئے تھے. لوگ کتنے ایسے تھے جو صاحب معاذ اللہ ایسے جملے کہتے تھے، کہاں گئے غریب نواز، اب غریب نواز کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، کہاں گئے اللہ کے نیک بندے ان کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، کہاں گئے غوث و خواجہ ان کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. نادانو تمہیں نہیں معلوم ہے ظالم بادشاہ جب ہی انسانوں پہ مسلط ہوتا ہے، یاد رکھنا جب دنیا کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے تو اگر اتنے بڑے ملک کا کوئی حاکم بنتا ہے تو کیا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بنتا ہے؟ نہیں، یہاں بھی حکمت خداوندی ہے، یہاں بھی حکمت خداوندی ہے. تو یاد رکھنا ہمیں دنیاوی پریشانیوں میں الجھ کر کے ہمیں یہ شکایت نہیں کرنی ہے کہ مولا تو نے تیری ہم عبادت بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ حج وغیرہ یہ سارے نیک اعمال کرتے ہیں، پھر ہمارے اوپر یہ کیسی پریشانی ہے. یاد رکھنا اللہ کبھی اچھا رکھ کر کے ہمارا امتحان لیتا ہے، کبھی مصیبتیں اور پریشانیاں اور ظالم حکمران کو مسلط کر کے ہمارا امتحان لیتا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اسی کو صحیح طور پہ اسی کو کامل مومن کہا جاتا ہے. جو بندہ اللہ جس حال میں اس بندے کو رکھے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، یہی ایک سچے مومن کی شان ہوا کرتی ہے. یاد رکھنا انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرے، یہ کیسی کیسی پریشانیاں، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی کٹھنائیاں ان کے سامنے آئی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اب صاحب بتوں کے تعلق سے ہر ایک کو بتاتے رہے یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے، ایک خدا ہے ان کی عبادت کرو، یہ سارے غلط ہے، یہ بے جان ہے، یہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ صاحب ان کے اندر کوئی صفت ہے جس سے تمہیں نفع ہو، لہٰذا تم ایسے کو مت پوچھو، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، یہ تمہارے مصنوعی خدا ہے. ایک خدا کی عبادت کرو، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتری ہوگی، آخرت میں تمہارے لیے بہتری ہوگی. آپ ان کو سمجھاتے رہے قوم کو، لیکن قوم کہاں مانے، قوم ماننے کو تیار نہیں. یاد رکھنا ایک دن آتا ہے اس قوم میں حال یہ تھا
تھا کہ ایک دن وہ لوگ عید کے دن مناتے تھے، خوشی مناتے تھے، اور خوشی منانے کا انداز تفسیر میں جو علماء نے لکھا ہے ان کا یہ ہوتا تھا کہ صاحب اس دن اچھا سا اچھا کھانا بناتے اور سارے کھانے پکا کر کے بت خانے میں لے جاتے، سارے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، اس کے بعد سارے لوگ مل کر کے آبادی کے باہر جاتے ایک میدان میں، وہاں اللہ لعب میں مشغول ہوتے، کھیل کود کرتے، عیاشیاں کرتے، پھر واپس پلٹ کے بت خانے میں آتے اور جو کھانا رکھ کر کے جاتے اسے پرساد اور نیاز اور تبرک سمجھ کے وہ لوگ کھا لیتے تھے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، قوم نے دعوت حضرت ابراہیم کو بھی دی ہے کہ اے ابراہیم تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، یاد رکھنا کل ہمارے خوشی منانے کا دن ہے، عید کا دن ہے، کل آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہے، دیکھو ہم کیسے خوشی مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، قوم نے سوچا کہ شاید یہ آسمان کی جانب دیکھے، ستاروں کو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ میں انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، میں نہیں جانے والا۔ قوم نے سوچا کہ شاید ستاروں کے ذریعے سے ان کو معلوم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ ستاروں کے علم پر اس وقت اعتقاد رکھتے تھے۔ آپ نے ایک نظر آسمان کی جانب رکھی، اس کے بعد فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، بیمار ہوں یہ نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ کل ہی بیمار ہونے والا ہوں، نہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، زندگی ہے کبھی بھی بیماری آ سکتی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب قوم نے کہا اچھا وہ بیمار ہونے والا چھوڑ دو، پوری آبادی کے سارے لوگ باہر چلے گئے، عیاشیاں کر رہے ہیں، سارے کھانے پکا کر کے بت خانے میں بتوں کے سامنے رکھ کے چلے گئے ہیں۔ اب وقت مقررہ پہ واپس آئیں گے، یہ سارے کھانے اٹھائیں گے، گھر لے جائیں گے، نیاز اور تبرک کے طور پہ وہ لوگ کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا اور سوچا کہ بڑا اچھا حسین وقت ہے میرے لیے، اب یہاں کوئی ہے بھی نہیں، سارے لوگ آبادی سے باہر ہیں، میدان میں ہے، لو لعب میں مشغول ہے، کیوں نہ میں ان کے بتوں کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کر دوں کہ جس سے ان کو اپنے بتوں کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کلہاڑی لیا اور لینے کے بعد بت خانے میں گئے، آپ نے دیکھا سارے بتوں کے سامنے کھانے رکھے ہیں، آپ نے فرمایا الا تاکلون، اے معبودو تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جان ہو تو کھائے، ان کے اندر کھانے کی صفت ہو تو کھائے۔ یاد رکھنا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد آپ نے تمام تر جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سارے بتوں کو توڑ ڈالے، سب سے بڑا جو بت تھا ان کے کندھے پہ کلہاڑی لگ کر کے آپ چلے گئے۔ جب قوم واپس آئی انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا ہے، جب جس کے سامنے آپ نے ان کے بتوں کے برائیاں بیان کر چکے تھے، انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کام کوئی اور نہیں، یہ جو ابراہیم ہے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ کہا بلایا جائے، ان کو بلایا گیا، سارے لوگوں نے کہا کہ اس کو آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارا جو بڑا بت ہے ان کے کندھے پہ کلہاڑی ہے، شاید اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ قوم نے کہا کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو، ہمارے معبود اس طرح کی طاقت اپنے اندر رکھتے نہیں، یہ ایک دوسرے کو مار سکتے نہیں، یہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، یہ تو بے جان ہے۔ پھر آپ نے وہی دلیل دیا کہ جب بے جان ہے تو ان کو کیوں اپنا معبود مانے ہو؟ جب یہ تمہارا سنتا بھی نہیں ہے، تمہیں دیکھتا بھی نہیں، نفع نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، پھر اسے کیوں خدا بنائے ہو؟ دھیرے دھیرے یہ بات نمرود کے دربار تک پہنچے، نمرود نے سارے لوگوں کو بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا۔ نمرود کے دربار میں حاضری کے آداب یہ تھے کہ جو بھی حاضر ہوگا، کیونکہ وہ ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، جو بھی دربار میں آئے گا سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہونا ہوتا۔ سارے لوگ سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ ان کے دربار میں آئے ہیں تو آپ سر کو جھکا کے نہیں بلکہ آپ یوں ہی سیدھا کھڑے ہو کر کے، جس انسان جو ایک اچھا انسان اچھے انسان سے ملنے کے لیے جاتا ہے، کر و فر کے ساتھ، اپنی شان اور شوکت کے ساتھ، اسی انداز سے بغیر سر کو جھکائے ہوئے آپ نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نمرود نے کہا میرے دربار میں آنے کے آداب آپ کو معلوم نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا معلوم ہے، لیکن ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ایک خدا کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ جرأت اور یہ ہمت اسی انسان کے اندر ہوگی۔ بتائیں چاروں طرف سے کافر ہے، چاروں طرف سے بادشاہ وقت جو بڑا ظالم ہے نمرود ہے، ان کا دور ہے، ان کی حکومت ہے، ان کے دربار میں یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جو اعلیٰ طبقے پر، ایمان کے اعلیٰ طبقے پر فائز ہوگا، اور یہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، میرے آقا کے جد کریم ہے، بھلا ان غیروں کو سجدہ کیوں کرتے؟ آپ نے فرمایا میری یہ پیشانی ایک خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی ہے۔ جب آپ نے فرمایا میرا خدا، اب اس نمرود نے کہا تیرا خدا کون
کون ہے، تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ میرا خدا کون ہے؟ کہا بتا تیرا خدا کون ہے؟ بڑے مجلس میں فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اب اس ظالم نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، یعنی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ انہوں نے 2 قیدیوں کو دربار سے بلایا، ان میں سے ایک کی رہائی کل ہونے والے تھے، اور صاحب ایک ایسا تھا جس پر سزا یعنی موت کی سزا تھی، اب اس کو قتل کرنے والا، ان کو وہ جلاد قتل کرنے ہی والا تھا، لیکن جو قتل ہونے والا تھا نمرود نے اسے چھوڑ دیا، رہا کر دیا، اور جو صاحب جس کی رہائی ہونے والے تھے اسے بلا کر کے دربار میں قتل کر دیا۔ کہا دیکھ تو نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے، جلاتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اور تو میں بھی میرے اندر بھی یہ صفت ہے، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، دیکھو میں نے یہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ حقیقت موت اور حیات اس تعلق سے جلانا کسے کہتے ہیں، مارنا کسے کہتے ہیں یہ نہیں جانتا ہے۔ اگر چاہتے تو جسے مارا تھا، جسے قتل کیا تھا، اگر وہیں پہ پلٹ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ جلانے کا حقیقی معنی یہ ہے اسے آپ زندہ کر دے جسے تو نے مارا ہے، اگر اسے زندہ کر دے گا تب مانوں گا کہ ہاں تیرے اندر وہ صفت موجود ہے۔ لیکن آپ نے یہ دلیل نہ دے کر کے پھر آپ نے ایک ایسی دلیل دی، ایسی دلیل دی کہ سارے کافر آج کے کیا، آج 1500 سال پہلے سے، ہزاروں سال پہلے سے اور قیامت تک اگر سارے کافر مل کر کے اس دلیل کا جواب لانا چاہے تو جواب نہیں لا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رب تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر تو سورج کو پچھم سے نکال۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو یہ سننے کے بعد کافر کے ہوش اڑ گئے، ہوش اڑ گئے کافر کے کہ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مغرب میں یعنی پچھم سائڈ میں اللہ اسے ڈباتا ہے، لیکن اگر تو خدا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فاتی بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتا۔ جب یہ دلیل حضرت ابراہیم نے دیا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، ہوش اڑ گئے کافر کے۔ اب صاحب کہاں سے جواب لاتا؟ دل ملا گیا غصے میں، بڑے مجمع میں، کیونکہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اس کا بھانڈا پھوٹنے لگا، راز ظاہر ہونے لگا۔ اب سارے لوگ دیکھنے لگے کہ کیسا خدا ہے یہ، کیسا خدا ہے کہ صرف ہم لوگوں سے جبرن سجدے کرواتا ہے، باقی چیزوں پہ اس کا قبضہ نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ ان کی حکمرانی ہے۔ خدا کی شان یہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ لیکن یہ کیسا مجبور بادشاہ ہے، یہ کیسا مجبور خدا ہے جو اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے۔ جب تل ملا گیا غصے میں، یاد رکھنا اس کے بعد کہا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ پھر آپ فرماتے ہیں ہم سے کیوں پوچھتے ہو، ذرا اپنے بڑے بت سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس نے ہی توڑا ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بت ہے جو دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، بولتا نہیں، پھر یہ کیسے کر لے گا؟ پھر آپ نے بڑے مجمع میں وہی دلیل، آپ فرماتے ہیں نادان، پھر ایسوں کو کیوں معبود بنایا ہے؟ ایک خدا کی عبادت کر، پھر تیرے لیے دیکھ دنیا میں بھی تیرے لیے راحت ہوگی، آخرت میں بھی تیرے لیے راحت ہوگی۔ جب صاحب کچھ نہ دکھا، لاسٹ میں انہوں نے جبرن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا، مقید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد سارے لوگوں کو جمع کر کے پھر صاحب اس نے مشورہ کیا تھا ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بڑی لمبی بات ہے، مختصر میں 2 بات بتا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کرنے کے بعد پھر لوگوں سے مشورہ لیا کیا کیا جائے۔ کہا انہیں آگ میں ڈالا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ زندہ جلانے کی سزا ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو آگ کی سزا دے سکو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ سزا کسی کو دینے کا حق نہیں ہے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس لیے آگ کی سزا کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد نمرود نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی 4 دیواری بنانے کا حکم دیا، بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 1 ماہ تک، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے 40 دن تک انہوں نے حکم نافذ کیا کہ یہاں جتنے بھی بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مردیں جتنے بھی ہیں سب لوگ لکڑیاں جمع کرے، اور جو جمع نہیں کرے گا ہمارے یہ حکم کو نہیں مانے گا، ابراہیم کے ساتھ انہیں بھی زندہ اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب جتنے بھی مشرک
مشرک تھے سب کے سب لکڑیاں جمع کرتے گئے، جمع کرتے 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 40 دن کی مدت تک لکڑیاں، بتائیں آپ کتنی لکڑیاں جمع ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد آگ لگا دی گئی، آگ لگانے کے بعد آگ خوب شباب کے عالم میں جب آتی ہے، شعلے جب آسمانوں سے بات کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اس طرح کے شبابی کے عالم میں آگ کہ صاحب اس آگ کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ پرواز کرے وہ جل بھن کر کے راکھ بن کر کے گر جائے، اتنی تیز ترار ایسی شباب کے عالم میں۔ اب سارے کافر سوچ رہے ہیں کہ اب اسے ڈالا کیسے جائے، اگر جو ڈالنے کے لیے آگ میں اس کے ساتھ جائے گا وہ بھی تو جل کے راکھ ہو جائے گا، اس طرح سے ہمیں نقصان ہوگا، اب انہیں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، شیطان آیا تھا اس کے پاس، اور شیطان نے ایک منجنیق بنا کے دیا تھا لکڑی کا کہ صاحب اس میں ان کو رسیوں میں جکڑ کر کے اس میں ڈالو اور دور سے ہی کافی طاقت کے ساتھ ڈھکیل دو، اپنے آپ آگ میں چلے جائیں گے اور وہ اس طرح سے جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ سب نے کہا تھا کہ بڑا اچھا مشورہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ پہلا منجنیق ہے جو تیار کیا گیا تھا دنیا میں سب سے پہلا، اس کے بعد پھر اسی کا نقل کرتے ہوئے جنگوں میں اس کو استعمال کیا گیا کہ اس منجنیق کے ذریعے سے صاحب لوگ پتھریں اور صاحب لوگ اس کے ذریعے سے بم بارود کا بھی استعمال کرنے لگے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی رسیوں میں جکڑ کر کے منجنیق میں رکھا گیا۔ یاد رکھنا ادھر آپ کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی ہے، ادھر رب کی بارگاہ میں علاوہ انس و جن کے ساری مخلوقات رب کی بارگاہ میں چیخ چیخ کے عرض کرتی ہے مولا یہ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں اگر اس پورے روئے زمین پر، آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر کوئی خدا کہنے والی ذات ہے تو وہ تیرے خلیل حضرت ابراہیم کی ذات ہے، اور آج ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، آج انہیں اتنی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مولا آخر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا تھا، پانی پر مقرر فرشتہ، ہواؤں پر مقرر فرشتہ، زمین و آسمان پر جو فرشتے مقرر ہے ان تمام فرشتوں نے کہا تھا مولا اجازت ہو تو تیرے خلیل کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کے لیے ہم لوگ چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر تمہاری حاجت ہوں گی تو میرا خلیل تجھ سے مدد لے گا، ورنہ خلیل اور میرے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، جو ہمارے درمیان کے گہرے دوست پن کا معاملات ہے وہ تم کیا جانو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانی اور ہواؤں پر فرشتہ جو مقرر ہے وہ آئے، آنے کے بعد کہا پانیوں پر جو مقرر فرشتہ ہے برسات جو برساتا ہے، اس نے کہا اے ابراہیم اگر آپ چاہیں اشارہ کر دے تو میں اتنی برسات کرا دوں کہ ابھی یہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے۔ ہواؤں پر مقرر فرشتہ نے کہا تھا اے خلیل اللہ آپ کی اجازت ہو تو اتنی تیز ہوا چلا دوں کہ ساری آگ یہاں سے بہا کے میں کہیں اور لے کر کے چلا جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تم بھی چلے جاؤ۔ اتنے میں طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ حضرت جبریل امی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں یا ابراہیم لک حاجت، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا حاجت ہے، کہا طلب کرو، کہا میں تجھ سے طلب نہیں کرنے والا، جس سے طلب کروں گا کر لوں گا، کہا طلب تو کر لو اسی سے کر لو۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا خلیل ہوں۔ اس موڑ پہ اگر ہم اور آپ ہوتے کتنے بے صبری کا مظاہرہ کرتے، دل میں خیال آیا ہوتا میں اتنا نیک ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں، پھر بھی اللہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے معاذ اللہ۔ اگر ہمارے کاروبار میں تھوڑی سی گراوٹ آ جائے، میرے گھر میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی بیماری آ جائے، ڈائبٹیز ہو جائے، بخار ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، صاحب ہم شکایتیں کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود میرے اوپر یہ پریشانی، میرے کاروبار میں گراوٹ، میرے گھر میں یہ پریشانی، پتہ نہیں کتنے لوگ تو معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہے، کیوں روٹھ گیا ہے۔ نادان تو نے اللہ کو راضی کب کیا ہے، تو نے اللہ کو راضی کب کیا ہے۔ آج ایک دیندار انسان میرے محلے میں آئے، پوری آبادی نکل کر کے ان کے اس دیندار اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا نیک بندہ تیرے محلے میں آئے، تیرے شہر میں آئے، کوئی فاتح خیبر کا شہزادہ آ جائے، لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر تم نے خدا کو راضی کب کیا ہے؟ اذانیں ہوتی ہے 5 وقت، تمہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر کے آواز دی جاتی ہے، لوگوں آؤ نماز کے جانب، لوگوں آؤ کامیابی کی جانب۔ اذان کہتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب۔ کامیابی ہم مارکیٹ میں ڈھونڈتے ہیں، کامیابی ہم آفس میں ڈھونڈتے ہیں، کامیابی ہم ایک عامدار کے ساتھ سیلفی لینے میں ڈھونڈتے ہیں، کامیابی ہم ایک خاص دار کے ساتھ رنگے اڑا کر کے، گانے بجا کر کے، گناہ عام کر کے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ خبردار آپ لاکھوں کوشش کر لو، کامیابی نہ کسی خاص دار کے دامن میں ہے، نہ کسی عام دار کے دامن میں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، 5 وقت کی
नमाजें पढ़ो, नबी करीम के ताल्लुक से अकीदा अच्छा रखो, इंशाअल्लाह तुम्हें वो कामयाबी मिलेगी, वो कामयाबी मिलेगी कि तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। आज हमारा हाल ये हो चुका है, बच्चे साहब, रात को आपने मंजर देखा होगा, गाने बाजे के साथ एक काफिर का हमने वो इस्तेकबाल किया है। शायद आज तक हमने अपने इमाम का ऐसा एहतराम किया होगा, शायद हमने किसी एक दीनदार इंसान का हमने इस तरह से एहतराम किया होगा। ठीक है साहब, वो आपका खासदार है, वो कोई आपका दीनी रहनुमा नहीं है, वो साहब कोई आपका दीनी रहनुमा नहीं है। याद रखें, आज हमारा मामला ये हो गया है, साहब ये खासदार बन गए, इनके करीब आऊंगा, मेरी सेल्फी हो जाएगी, लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। ये इज्जत फानी है, फानी है। अगर इज्जत चाहते हो, अल्लाह के दरबार में आ जाओ, पांचों वक्त अपने सर को झुका लो, अल्लाह राजी हो गया, वो इज्जतें तुम्हें अता फरमाएगा, वो इज्जतें अता फरमाएगा कि कायनात देखती रहेंगी, कायनात के बड़े बड़े शाह तेरी बारगाहों में अपने गर्दनों को झुकाते हुए नजर आएंगे। शर्त है कि हम अल्लाह का हो जाए, हम अल्लाह के महबूब के हो जाए, हम सुन्नतों के आमिल हो जाए। साहब नमाजों से हम दूर है, कुरान की तिलावत हम ना करें, फिर कहते हैं कि साहब ये जालिम हमारे पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे मसाजिद को ढा रहे हैं, हमारे मदरसे को बंद कर रहे हैं, हमारी इबादत गाहों को बर्बाद करने में लगे हैं। नादान, ये तूने बदामालिया करके तूने अपने हाथों से मोला है, जो आज ये कर रहे हैं। याद रखना, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हम 10 साल तक ससकते रहे, हम साहब 10 साल तक आवाजें बुलंद करते रहे, लेकिन याद रखना मर्जी मौला जो होता है वही होता है। लाख हम कोशिश करें, कुछ नहीं होता है। किसने सोचा था ऐसा होगा? लेकिन अल्लाह की मर्जी कि साहब इतने सेकुलर पार्टी होने के बावजूद, इतनी सारी सीटें होने के बावजूद 12-13 सीट लाने वाले के सामने आज पूरी पार्टी हाथ जोड़ रही है। यह भी अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह को इन मुतकब्बिरीन, ये जो तकब्बुर करने वाले थे, ये जो गुरूर कर रहे थे, अपना सीना तकब्बुर की बुनियाद पे चौड़ा कर रहे थे कि अब हम हैं और कोई नहीं है। अल्लाह इन काफिरों के और इन तकब्बुर करने वाले के गुरूर को ऐसे मिटाता है, ऐसे मिटाता है कि आज पूरे भारत में 2 ऐसे मामूली इंसान हैं जिनके सामने सारे लोग हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह बता रहा है, इस बात की दलील है कि अगर इन मामूली लोगों के सामने इतने बड़े सेकुलर होने के बावजूद ये हाथ जोड़ रहे हैं, तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि हमारा गुरूर यहीं पे चकनाचूर हो जाता है। होता वही है जो मंजूर खुदा हुआ करता है। हम लाख कोशिश करें कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारी फरियादों को सुनता है, वो सामे है, वो बसीर है, वो सुनने वाला देखने वाला है। लेकिन याद रखें, होता वही है जो अल्लाह की मर्जी हुआ करती है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम साहब अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से ना जाने कैसे कैसे नजरियात रखते हैं। आज अल्लाह के ऊपर से हमारा भरोसा उठ गया, दीन के मामला से भरोसा उठ गया। बस साहब दुनिया में दौलत कमा लो, अच्छे इंसान के करीब में आ जाओ, गुनहगार क्यों ना हो, शराबी क्यों ना हो, जानी क्यों ना हो, उनके करीब आ जाओ, उनका इस्तेकबाल बड़े अच्छे अंदाज से कर लो। बस इसी में हमारी इज्जत है। इसमें कोई इज्जत नहीं है, इसमें कोई इज्जत नहीं है। इज्जत सही माने में चाहते हो, अल्लाह के रसूल के कुर्ब में आ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें वो इज्जत मिलेगी। अगर दुनिया में कोई नहीं जानता है, अल्लाह के कुर्ब में आ जाओ। अल्लाह के कुर्ब जो बंदा इख्तियार कर लेता है, जो ये मकाम हासिल कर लेता है, अगर वो आबादी में ना रहे, जंगलों में भी रहे, अल्लाह फरिश्तों के जरिए से उस बंदे की पूरी कायनात में शोहरत अता फरमाता है कि ये मेरा खास है, इनके साथ मोहब्बत करो। पूरी रुए जमीन के लोगों से मोहब्बत करने लगते हैं। इसलिए मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को साहब आग में डाला जा रहा है, जबान पे हर पे शिकायत नहीं है, सारी मखलूकात रब की बारगाह में अर्ज कर रही है, मौला अब यही तो तेरा चाहने वाला, यही तेरा नाम लेने वाला रुए जमीन पर है, कौन है इनके अलावा तो तेरा नाम ले ले। आज इनके साथ ये हो रहा है। एक के बाद दीगर फरिश्ते आए, आपने हर एक को आपने यही कहा कि साहब मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। तायरे सिदरा से भी फरमाया तुम्हारी भी कोई हाजत नहीं है, जाओ तुम चले जाओ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। का तलब तो करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया था कि मैं जिससे सवाल करने वाला हूं, जो मेरा परवरदिगार है, वो मेरे सवाल से पहले मेरी हालत को जानता है, मेरे बारे में जानता है, फिर सवाल क्यों करूं, सवाल क्यों करूं। खलील होता वही है जो अल्लाह की रिजा पे राजी रहे। अल्लाह जिस हाल में मुझे रखना चाहे मैं उस पे राजी रहूं, इसी को सही बंदा कहा जाता है, वही सही मोमिन हुआ करता है। उसके बाद जब आप आग में तशरीफ ले जाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने आग से फरमाया या नारो कुनी बर्दों सलाम अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर सलामती वाली ठंडी हो जा,
سلامتی والی، ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو۔ یاد رکھنا بعض مورخین اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سلامن کا لفظ نہیں فرماتا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ٹھنڈک میں وفات پا جاتے۔ اس لیے اللہ نے لفظ سلام فرمایا، سلامتی والی ٹھنڈی، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ پیارے خلیل کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر آپ آگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایسی آگ ہے کہ کوئی قریب میں جا نہیں سکتا، کوئی آسمان سے پرندہ، اوپر سے پرندہ اڑے، وہ جل بھن کر کے راکھ بن کر کے نیچے گر جائے۔ جب پیارے خلیل آگ میں جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے خلیل پہ ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ یاد رکھیں جب آپ آگ کے اندر گئے ہیں، بظاہر دنیا کے نگاہ میں وہ آگ تھی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی تھی، گلے گلزار بن گئی تھی۔ اللہ ایسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ پیارے خلیل ہے، آپ جہاں جاتے ہیں، جس موڑ پہ جاتے ہیں، جب بھی اللہ نے آزمائش اور امتحان لیا، ہر امتحان میں آپ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ اگر کبھی مصیبتیں اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر آئے، پریشانیاں آئے، ظالم حکمران آئے، یا کوئی بھی کام ہمارا نہ بن رہا ہو، تو وہاں حرف شکایت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں کوئی حکمت خداوندی ہے۔ ہر موڑ پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، یہی ایک اچھے بندے اور اچھے نیک انسان، اچھے مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔